أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک، معبود و مشکل کشا، حاجت روا ہے. وہی زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت درود ہوں آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور فضل سے الحمدللہ رمضان المبارک کا انتہائی اہم فریضہ اور بڑی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادات، رمضان المبارک کے اعمال صالح، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام، رمضان المبارک کے اندر طاق راتوں اور خصوصاً لیلۃ القدر کی عبادت کی جو ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو محترم بھائیو، سب سے بڑا مقصد رمضان المبارک کا اور روزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو. یہ سب سے بڑا روزوں کا مقصد ہے، یہ تقوی، کہ انسان جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو محترم بھائیوں پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر ہر حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے. جب واقعی اللہ کا ڈر ہو، اور اگر ڈر پیدا نہ ہو، اگر یہ تقوی نہ ہو، تو پھر ساری عبادتیں رسمی عبادتیں رہ جاتی ہیں. بندہ نماز پڑھتا رہے، بندہ جو ہے وہ سارے اعمال کرتا رہے، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے ظاہری طور پہ بڑی اچھی چیزیں لگیں گی، لیکن محترم بھائیو یہ رسم ہوگی، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو، اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، بڑی بڑی عبادتیں کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں، بہت اونچے پہاڑ ہے تہامہ کے. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورا، ان کو ہوا میں اڑا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو جو ہے
ذرات کی طرح ہوا میں بکھیر دے گا، ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان نیکیوں کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوگی، کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ فرمایا وہ تمہاری جنس میں سے ہی ہیں، یعنی وہ بھی بندے ہی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور وہ تمہاری طرح بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن فرمایا ہوگا کیا کہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، نمازیں بھی با جماعت ہیں، نیکی کے بڑے بڑے کمال کے کام ہیں، لوگوں کی نظر میں بھی بڑے نیک اور بڑے اچھے ہیں۔ فرمایا لیکن ان کی خلوتیں اچھی نہیں ہوں گی، تنہائیوں کے اندر یہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے، تنہائیوں میں بڑے نڈر ہو کے یہ جناب جو ہے وہ برائیاں کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بظاہر بڑے اچھے عمل ہیں لیکن تنہائیوں اور خلوتیں اچھی نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ہی ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ بندہ خلوت میں تنہائی میں کیوں شیر ہو جاتا ہے؟ اس لیے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، برائی کر لوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کوئی جناب جو ہے حساب کتاب میں گڑبڑ کر دوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی حد کو پامال کر دوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ محترم بھائیو، جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، موقع مل رہا ہے برائی کر دو، تو گویا کہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا کا انسان مگر اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جو ہے وہ احساس اس کے ذہن میں رہے تو پھر وہ تنہائی ہو خلوت ہو انسان نہ برائی کر سکتا ہے نہ کوئی جو نافرمانی کر سکتا ہے، تب وہ شیر ہو جاتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ نہیں دیکھ رہے، برائی کر لو، جو دل آتا ہے کر لو۔ فرمایا جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اس کی نماز بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اللہ کے ڈر کے بغیر ہے۔ وہ تو پھر دکھاوے کی ہوئی نا، وہ تو لوگوں کے لیے ہوئی، جو رب کے لیے ہیں رب کے ڈر سے ہیں۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ اللہ سے ڈرتا رہے، تنہائی میں بھی ڈرتا رہے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، مجلس میں بھی، اکیلا بھی، ہر وقت یہ ڈر ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے روزوں کا، تقوی کا حصول۔ فرمایا ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے، رب سے بن دیکھے ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے وہ نمازی بن گئے، وہ اعمال صالح کرنے لگ گئے، گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے بخششیں، ان کے روزوں کا بدلہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے گناہ معاف ہوں گے سارے جو رب سے ڈر گئے۔ واجر کبیر، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو اللہ کی مغفرت کی طرف چل پڑے، رمضان کے اندر اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگ لی، انہوں نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا۔ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، وہ جنت کے جس کی چوڑائی ہی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی لمبائی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اللہ نے ان کے لیے یہ جنت تیار کی ہے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، روزے رکھنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اعمال صالح کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا یہ متقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ کیسی جنت ہے! جو شخص، جو خوش نصیب اس جنت میں ایک دفعہ چلا گیا محترم بھائیوں، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں دنیا میں تو بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کی تعریف کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی ایسی نعمت کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ وہاں پہ محلی اللہ تعالیٰ نے سونے کے بنا دیے، یہاں پہ تو 2-4 تولے سونا لینا بھی غریب کے لیے محترم بھائیو آج کل ناممکن ہے، لاکھ روپے سے اوپر کا تو سونا ہے، اور وہاں تولے نہیں ہوں گے، وہاں پہ محترم بھائیو محلی پورا سونے کا بنا ہوا ملے گا، پورا محلی چاندی کا بنا ہوا ملے گا، اور کستوری کا گارا لگا ہوا ہوگا، زعفران کی مٹی کا فرش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو یہ محل عطا کرنے، اور محل کی لمبائیاں کتنی ہیں؟ صرف ایک بیڈ روم، ایک خیمہ جو اس کا اور اس کی حور کا ہوگا، فرمایا 60 میل تو اس ایک خیمے کی لمبائی ہے۔ 60 میل، یہاں سے لاہور تک جو ہے وہ 60 میل بڑی مشکل سے بنتے ہیں، اتنی ایک بیڈ روم کی لمبائی ہے، اور وہ ایک موتی کو تراش کے بنایا گیا ہے، کوئی پلر نہیں ہے اس کے اندر، اور ایسا کمال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ باہر سے دیکھو تو اندر کا سارا منظر نظر آئے گا، اندر سے دیکھو تو باہر کا سارا منظر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے محل بنا دیے، فرمایا یہ جنت ملے گی ان کو جو متقی بن گئے۔ اور وہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، انسان کے ذہن میں جو خواہش پیدا ہوگی نا، دل میں خواہش، خیال، فرمایا وہی خواہش اللہ پوری کر دے گا۔ ہر خواہش وہاں پہ پوری ہوگی۔ دنیا میں کسی بادشاہ کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جنتی کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوگی، منہ سے لفظ نکلے گا فوراً پورا ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے لیے عیش و عشرت کی جگہ، اس مسلمان کی خوشیوں کی جگہ، اس مسلمان کی جہاں موجیں ہوں گی، اللہ نے وہ جگہ بنائی ہے تو اپنی جنت بنائی ہے۔ فرمایا دنیا میں اللہ کی مرضی کرو اور آخرت کی پھر جو ہے وہ موجیں لوٹو۔ وہ جنت ملے گی، وہاں پہ نعمتیں کیسے ملیں گی؟ خالص شاید دنیا کے اندر لینا پڑے، پہلے تو ملتا ہی نہیں ہے، اور مل جائے تو مہنگا ہی اتنا ہے، بندہ جو ہے غریب آدمی وہ خرید ہی نہیں سکتا۔ اور وہاں پہ محترم بھائیوں یہ کلو میں شہد نہیں ملے گا، وہاں پہ خالص شہد کی جنتی کے لیے نہر بہہ رہی ہوگی، وہاں پہ خالص دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پہ میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پہ شرابن طہورہ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایسا جناب مشروب ہے جنت کا محترم بھائیو، ایسا نفیس مشروب ملے گا، نہ کوئی نشہ، نہ کوئی اس کی غنودگی ہوگی، اور جناب اس جیسا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہروں کے حساب سے اپنے جنتی بندوں کو نعمتیں دے گا۔ وہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور اس جنت کے اندر ہر طرح کے پھل اور درخت اتنے ہیں محترم بھائیو، اتنا ایک ایک درخت بڑا ہوگا کہ اگر انسان اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے 1 مہینہ گھوڑا ہی دوڑاتا رہے تو ایک درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے درخت اس جنت کے اندر، اور
جو شخص خوش نصیب ایک دفعہ جنت میں چلا گیا تو محترم بھائیو وہاں پہ پھر پریشانی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بڑھاپے کا خطرہ کہ کمر جھک گئی ہے، جوڑ درد کرنے لگ گئے ہیں، ہلا نہیں جاتا، فرمایا بڑھاپا ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ پھر شباب ہی شباب ہے، جوانی ہی جوانی ہے۔ اور جو کوئی جنت میں جائے گا وہاں پہ کوئی بیماری نہیں قریب آنی، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، اس کو جناب ہارٹ کا پرابلم بن گیا ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، بیماریوں سے جان ہی چھوٹ جائے گی، کسی جنتی کو بیماری قریب نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ صحت اور تندرستی رہے گی۔ جو شخص جنت میں چلا گیا وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی گھریلو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی سوچ ہی نہیں ہونی، ہمیشہ وہاں پہ محترم بھائیو انسان خوش رہے گا، پریشانی قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس جنت کے اندر جانے کے بعد یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پلاٹ پہ کوئی قبضہ نہ کر لے، میرا گھر کوئی مجھ سے کوئی چھین نہ لے، دنیا میں تو یہی مسائل ہے نا۔ فرمایا جنتی جو مل گیا ہے نا پھر ہمیشہ کے لیے ہے، اور پھر ہمیشہ وہاں زندہ ہی رہے گا، وہاں موت کا ڈر بھی نہیں ہوگا، پھر وہاں موت کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے اس جنتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، چاندی سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، اور محترم بھائیو جس خوش نصیب کو ایک دفعہ جام نصیب ہو گیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پینا، اس کو پھر کبھی پیاس کی طلب باقی نہیں رہے گی، ایسی ختم۔ اور سب سے بڑھ کے وہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا، سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا، اور رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے جنتی بندو آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ خوشی رہوں گا۔ وہ جنت ہے، وہ جنت فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر دی ہے جنت۔ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر ملحوظ خاطر رکھ لو، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کی خاطر، دنیا کے چھوٹے سے لالچ کی خاطر رب کے احکامات کو نہ ٹھکرا دیا کرو، رب کی نافرمانی کی طرف نہ چل پڑا کرو۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں سب کچھ ہی رکھ دیا ہے، جنت ہمارا اصل گھر ہے، دنیا نہیں ہے۔ محترم بھائیو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف بھاگو، جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جنت ہمارا سب کا مقدر بنا دے۔ اللہ اس رمضان کی عبادتوں کے صلے میں، اللہ تعالیٰ ان اعمال صالح کے صلے میں، اللہ تعالیٰ وہ جنت جو ہے وہ ہمارا نصیبہ بنا دے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہی بندہ کامیاب ہے کہ جس کو وہ جنت مل گئی، جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ دنیا میں کوئی وزیر بن جائے، کوئی بادشاہ بن جائے، دنیا میں کوئی جناب کسی کو چتراہٹ مل جائے، کسی کو ممبری مل جائے، کسی کو جناب بزنس مل جائے، کوئی مل آنر، فیکٹری آنر بن جائے، دنیا کے اندر کوئی مالدار دولت مند بن جائے، دنیا کے اندر کوئی بڑا چودھری بن جائے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا میرٹ اور معیار یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس جنت میں داخل کر دیا، فَقَدْ فَازَ، فرمایا کامیابی ہے یہ۔ اس کامیابی کی فکر کرو کہ یہ میرا مقدر بن رہی کہ نہیں بن رہی۔ تو رمضان المبارک کا یہی سب سے بڑا سبق ہے کہ رمضان نے ہماری تربیت کی ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ ماحول دیا، اس پاکیزہ ماحول میں ہماری تربیت ہوئی۔ تربیت اس بات کی ہوئی کہ جس طرح میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں نے حلال چیزیں صبح سے شام تک چھوڑے رکھی نا، پریکٹس ہے یہ،
یہ پریکٹس ہوئی ہے، حلال چیزیں چھڑوا کے اللہ نے پریکٹس یہ کروائی ہے کہ اب میرے بندے تو نے سال کے 11 مہینے اسی طرح حرام چیزوں کو بھی چھوڑے رکھنا ہے۔ اب حرام چیزیں نہیں کھانی، حرام کو چھوڑنا ہے۔ جس طرح تو نے رمضان میں حلال کو چھوڑ کے دکھایا ہے، اب حرام کو چھوڑ کے دکھا 11 مہینے۔ اب حرام کے قریب نہیں جانا، نہ سود، نہ رشوت، نہ لوگوں کا مال غصب کرنا ہے، نہ جناب حرام کھانا ہے، نہیں کھانا۔ رمضان کے اندر یہ تربیت ہوئی ہے میرے بندے، جس طرح تو نے اپنی جائز خواہشات کو روک کے دکھایا ہے، روزے کی حالت میں تو جائز خواہشات کے اوپر بھی عمل نہیں کرتا تھا، خواہش کا غلبہ ہوتا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو خواہش کو پیچھے کر دیتا تھا۔ اب تو نے 11 مہینے ناجائز خواہشات کو اسی طرح روک کے دکھانا ہے، خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، خواہشات کے غلبے کو اپنے اوپر محترم بھائیوں سوار نہیں کرنا۔ تو نے اس طرح اب ناجائز خواہشات کو چھوڑ دینا ہے۔ تو نے رمضان کے اندر اللہ کا حکم مان کے یہ سب سے مشکل عبادت روزوں کی وہ مکمل کی ہے۔ اب سارے سال کے 11 مہینوں میں باقی اسی طرح عبادات، وہ نماز ہے، اسی طرح پوری کرنی ہے۔ تو نے جناب جو ہے زکوٰۃ کے فریضے پہ اسی طرح عمل کرنا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کے فریضے پہ اسی طرح عمل کرنا ہے۔ تو نے دعوت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان فریضوں پہ اسی طرح عمل کر کے دکھانا ہے جس طرح تو نے روزے کے فریضے پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ محترم بھائیوں ایک اطاعت کے اوپر مشق ہے، پریکٹس ہے، تربیت ہے، ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کا اثر اگر رمضان کے بعد باقی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا رمضان انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد ہو گئے تو محترم بھائیوں پھر رمضان ضائع، پھر رمضان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے والی سستیاں، پہلے والی کوتاہیاں، پہلے والی غفلتیں رمضان کے بعد بھی جاری رہی تو ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے رمضان سے کچھ نہیں کمایا۔ تو اس کا اثر جو ہے اب یہ رہنا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز رمضان کی عبادات کو قائم رکھنا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادوم وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال پسند ہیں جن کے اوپر دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ یہ نہیں ہے رمضان کے اندر تو جناب جب دیکھو قرآن کھول کے بیٹھا ہے، اور اب رمضان گزر گیا، اب مسجدوں میں قرآن کھولنے والا ہی کوئی نہ ملے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رمضان کے اندر میری ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں، اور رمضان کے بعد جو ہے وہ ان نمازوں کے لیے کبھی میں مسجد میں نظر ہی نہ آؤں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رمضان کے اعمال کو اب برقرار رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، سب سے پہلا سوال قیامت والے دن جو بندے سے کیا جائے گا اس کے اعمال میں سے وہ کون سا ہوگا؟ صلاتہ، اس کی نماز کا ہی ہوگا۔ ان صلوحت، اگر اس کی نماز درست ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اذان سن کے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، نماز کی پابندی کرتا ہے، محترم بھائیوں فرمایا فقد افلح وانجح، پھر اس کے لیے گارنٹی ہے کہ یہ یقینی طور پہ کامیاب بھی ہو جائے گا، نجات بھی پا جائے گا اگر اس کی نماز درست ہے۔ وَإِن فَسُدَتْ، اگر نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، کبھی نماز رہ گئی سفر میں، کبھی جناب کب کسی موقع پہ رہ گئی، کبھی جناب جماعت کے ساتھ، کبھی جماعت کے بعد، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو بلائے بیٹھے ہیں، خیال آ گیا چلے گئے، نہیں آیا تو نہ صحیح، جے مہمان بیٹھے تو مہمانوں کے ساتھ گئی نماز، کوئی جناب جو ہے کسی نے کام کسی کی طرف لے گیا تو ادھر نماز رہ گئی، نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، نمازوں کو بلا بیٹھے ہیں۔
نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے، اس کے رکوع سجود پورے کرتا ہے، اس کے خشوع کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، یہ نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جس بندے نے جناب جو ہے ان نمازوں کی پابندی نہ کی، جس نے اچھی طرح وضو نہ کیا، جس نے رکوع سجود پورے نہ کیے، جس نے خشوع کا اہتمام نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ چاہے اس کو بخشے چاہے اس کو نہ بخشے۔ مغفرت کا بخشش کا وعدہ صرف اس سے ہے جس کی نماز درست ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اب نمازوں کی پابندی اسی طرح جاری رہنی چاہیے جس طرح رمضان کے اندر تھی، اس کی باقاعدگی کی جائے۔ اور روزوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی رکھا ہے، روزوں کا اجر اور ثواب بعد میں بھی رکھا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ روزوں والا ثواب اور اجر کماتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے بھی پورے رکھے اور اس کے بعد شوال کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا، سارے سال کے روزوں کا اجر عطا کر دے گا۔ تو محترم بھائیو، یہ شوال کے روزے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے یہ ایام تشریق کے رکھتے تھے، سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا آپ کا معمول تھا۔ محترم بھائیو، ان روزوں کو رکھ کے انشاءاللہ ہم رمضان کے روزوں کا اور یہ روزوں کے اجر اور ثواب کا موقع انشاءاللہ پھر بھی پا سکتے ہیں، یہ سارا سال ہی موجود ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ان موقعوں سے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بہت بڑا عمل جو مسلمان کرتے ہیں وہ قیام اللیل ہے، تراویح کا اہتمام، رات کا قیام۔ یہ رات کا قیام صرف رمضان میں نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان سارا سال کبھی 11 رکعت چھوڑی نہیں تھی رات کی۔ یہ 11 رکعت کا قیام، اس کو محترم بھائیو زندگی کا عمل بنائیں، صرف روزوں کا عمل نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں تمہارے اوپر رات کا قیام لازم ہے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے جو اللہ کے صالح بندے ہیں نا، یہ ان کی عادت ہے، یہ تہجد پڑھنا، یہ رات کا قیام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے صالح پسندیدہ مقرب بندوں کی عادت اور خصلت اور خوبی ہے اور صفت ہے، تم بھی اس صفت کو اپناؤ۔ فرمایا یہ جو ہے وہ تہجد قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کے قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نفل نمازوں میں سے سب سے جو پسند نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وہ مکفرۃ للسیئات، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے تہجد۔ تہجد پڑھا کرو، تمہارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ وَمَنْهَاتُمْ لِلْعِثْمِ، یہ تہجد تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے تم برائیوں سے بچنے لگ جاؤ گے، برائیوں سے دفاع شروع ہو جائے گا۔ وَمَطْرَدَةُ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسْدِ، فرمایا کہ اس تہجد پڑھنے سے بندے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا، تہجد پڑھنے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ مَطْرَدَةُ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسْدِ، یہ دعا ہے جسم کی، یہ علاج ہے بیماریوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے قیام اللیل کے اندر فائدے رکھ دیے، اللہ کا قرب بھی ملے گا، گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، برائیوں سے بچت بھی ہو جائے گی، بیماریوں سے شفا بھی ہو جائے گی، اور یہ صالحین بندوں میں شمار بھی ہو جائے گا۔ فرمایا قیام اللیل کو جاری رکھو۔
تو اس کو محترم بھائیو رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جائے۔ اور اسی انداز سے محترم بھائیو رمضان المبارک کا بہت بڑا عمل قرآن کی تلاوت اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خرچ کرنا، یہ رمضان کا بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ صرف رمضان کا عمل نہیں ہے، اس عمل کو بھی جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو بندے تو ایسے ہیں نا اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے، رشک آئے بندے کو، ان کی یہ خوبی صفت دیکھ کے بندے کو رشک آنا چاہیے، یار اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق عطا کی، کاش اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، کاش اللہ میرا بھی مقدر اور نصیبہ کر دے۔ فرمایا کون سی دو چیزیں ہیں؟ رجل عطا اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے اللہ نے اس کو قرآن کی نعمت دی ہے، وہ قاری القرآن ہے، وہ حافظ القرآن ہے، وہ عالم القرآن ہے، یہ تو دنیا میں بڑے ہیں لا تعداد ہے، لیکن فرمایا اللہ نے اس کو قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے ساتھ محبت بھی دی ہے، یہ قرآن دوست بھی ہے، ایسا قرآن دوست ہے۔ فرمایا یقوم بہ اناء اللیل و اناء النہار، رات کو دیکھو تو سارے سو رہے ہیں، لیکن اس کی قرآن سے دوستی یہ ہے کہ یہ رات کو اٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ رات کی تنہائیوں میں بھی قرآن پڑھے گا اور قرآن کے ساتھ قیام کرے گا۔ اور اگر اس کو دن کو دیکھو، لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، لیکن اس کو موقع ملتا ہے کوئی گپ شپ لگا رہا ہے، کوئی جناب ادھر ادھر وقت ضائع کر رہا ہے، یہ وقت نہیں ضائع کرتا، اس کے پاس جو فارغ وقت ہے نا اس کے اندر آ کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ایسا خوش نصیب ہے، دنیا میں اس نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مرنے کے بعد قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن سب سے بڑا سفارشی ہوگا قیامت والے دن، اور قرآن کی سفارش ایسی ہوگی کہ جو رد ہوئی گی نہیں، قرآن ایسی سفارش کرے گا فیشفعان، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور قرآن کی سفارش اس کو جنت میں داخلے کا باعث بن جائے گی۔ تو یہ قرآن دوست ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ زندگی کا معمول ہو کہ بندہ قرآن سے، یہ نہیں ہے رمضان کے بعد بس قرآن اب بند، اب اگلے رمضان دیکھی جائے گی، نہیں محترم بھائیو، اس کو جاری رکھیں، تلاوت کو جاری رکھیں، یہ رحمتوں کا ذریعہ ہے، یہ دل کا سکون ہے۔ محترم بھائیو اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنا کے رکھیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ عَطَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا آدمی وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی ہے، دولت تو اللہ نے بڑوں کو دی ہے، دنیا میں کروڑ پتی ہیں، دنیا میں ارب پتی ہیں، دنیا میں کھرب پتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے صرف مال ہی نہیں دیا، مال دینے کے ساتھ اللہ نے مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ فرمایا عطاہ اللہ مالا وینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، مال اللہ نے دیا ہے نا تو پھر اس مال کو یہ خرچ کیسے کرتا ہے؟ رات کو دیکھو تو یہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی مستحق تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ایسا مریض لاچار تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، میرے علاقے کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے، یہ اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی ضرورت پوری کر کے آتا ہے، یہ اس کے گھر میں پہنچ کے اس کی مدد کر کے آتا ہے۔ یہ محترم بھائیو اس طرح رات کو بھی خرچ کرتا پھرتا ہے، اور دن کو دیکھو کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، یہ مسجد کے لیے ضرورت ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، مدرسے کے لیے ضرورت ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، دعوت کے لیے ضرورت ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، جہاد کے لیے ضرورت ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، خدمت کے لیے ضرورت ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اللہ نے ایسا دل دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن ارض المال، فرمایا یہ بندہ غنی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال بڑا ہے،
فرمایا وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ، غنی تو وہ ہے جس کا اللہ نے دل غنی کر دیا ہے۔ صحابہ کرام بڑے دل کے غنی تھے۔ محترم بھائیو، ہر صحابی غنی تھا، دل کا غنی۔ جو پاس ہوتا تھا نا، خرچ کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتے تھے صحابہ، اور بہانے بھی نہیں بناتے تھے۔ اس دفعہ جناب ہماری فصل ہی نہیں ہوئی، کاروبار ہی تباہ ہو گئے، کرونا نے بیڑا ہی غرق کر دیا، اس حکومت نے تو ستیہ ناش ہی کر دیا، ہر وقت ناشکری، ہر وقت رونا دھونا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں۔ ہر حال پہ اللہ کا شکر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا، اللہ خوش ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہر وقت ناشکری، ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت غیبتیں چگلیاں، کبھی حکومت کی، کبھی جناب جو ہے لوگوں کی، رونا دھونا۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ کی پکڑ اور ناراضگی آتی ہے۔ اس کے ساتھ تمہارے حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے، اس کے ساتھ دودھ کی نہریں نہیں چل پڑیں گی۔ تو کیوں تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیچے والوں کو دیکھو، یار میرا تو گھر بڑا اچھا چل رہا ہے، بیچارے وہ بھی ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ باہر جو ہے وہ جھگیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مجھے تو بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس صحت بھی ہے، تندرست ہیں، وہ بھی تو ہیں بیچارے، وہ ہسپتالوں کے اندر ہی جناب ان کا وقت گزر رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ میں نے تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس ہی نہیں ہے، ایسے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہاری زبان پہ اللہ کا شکر جاری ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، نیچے والے کو دیکھا کرو، تاکہ شکر کرو، اور نیکی اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو، تو پھر تمہیں اپنی عبادت پہ نہ فخر نہیں ہوگا، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں بڑا دین کا کام کرتا ہوں۔ دیکھا کرو اپنے سے اوپر والوں کو، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم سے تو بڑے نیکیوں میں آگے بڑھ کے، تم سے تو بڑے عبادت میں آگے بڑھ کے ہیں۔ تو یہ فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انسان کو لیول پہ رکھنے کا، کہ کبھی عبادت کا خمار چڑھے تو یہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے تو اس کو احساس ہوگا، یار میں بھی اپنے آپ پھلیا کرتا، مجھ سے تو بہت لوگ آگے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کرے گا، یا اللہ تو نے مجھ اس سے تو بہتر بنایا ہے نا، یا اللہ تے ہر حال میں شکر۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے دل کا غنی، دل کا غنی ہونا۔ صحابہ اکرام ہر حال میں خرچ کرتے تھے، اور ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور لوگوں ضروری نہیں ہے کہ صدقہ وہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہزاروں لاکھوں دے۔ فرمایا اللہ کی جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور صدقہ کر کے بھی۔ اگر پاس آدھی کھجور ہے نا، اس کی توفیق ہے، تو وہ بھی صدقہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکتے ہو، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ لیکن صدقے سے ہاتھ نہ روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ بڑا ہی پسند ہے۔ صحابہ ہر حال میں صدقہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، حالات کیسے ہیں ہم اپنے حالات کا بھی دیکھیں محترم بھائیو۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور باہر آ کے سائل عورت آ گئی ہے، ساتھ اس کے 2 بچیاں، وہ بھی یتیم ہے، بیوہ عورت ہے۔ اس نے آ کے سوال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ آپ کے گھر سے زندگی بھر کبھی کسی سائل کو انکار ہوا ہی نہیں ہے، جو پاس ہوتا تھا دے دیتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا گھر میں ٹٹولنا شروع کیا، کوئی روٹی، کوئی کھانے کی چیز، کوئی سب چیز ملے میں اس سائل عورت کو دوں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارا گھر ٹٹول مارا تو سوائے 1 کھجور کے یا 3 کھجوروں کے کوئی چیز نہیں ملی۔ ہمارا کون سا گھر ہے جس گھر کی یہ حالت ہو؟ ہمارے گھروں میں گندم پڑی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں راشن پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں زائد جو ہے وہ روٹیاں بچ جاتی ہیں، سالن بچ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو بڑی خوشحالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حالت یہ ہے
کہ محترم بھائیو سارا گھر ٹٹول مارا ہے، 1 کھجور یا 3 کھجوریں ملی، وہ بھی لا کے اس سائل عورت کو دے دی اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ یہ تھا خرچ کرنے کا جذبہ۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاس کچھ نہیں تھا تب ایسے خرچ کیا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا، یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ ان کے عزیز تھے، انہوں نے ہدیہ تحفہ اماں جی کو بھیجا 1,00,000 درہم۔ اس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور محترم بھائیو شام سے پہلے 1,00,000 کا 1,00,000 درہم غریبوں مسکینوں میں سب میں تقسیم کر دیا۔ روزے کا وقت ہوا، خادمہ کہنے لگی کہ آپ اپنی افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی، تو فرمانے لگی تو نے پہلے مجھے بتایا نہیں، اب تو جو تھا میں نے سارا اللہ کے راستے میں بانٹ دیا ہے۔ اس دن بھی روزہ پانی کے ساتھ افطار کیا۔ یہ ہے دل کے غنی محترم بھائیو، اللہ کو راضی کرنے والے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے متقی لوگ۔ والکاظمین عن الغیظ، اور غصے پی جانے والے، ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہے، ہر وقت جناب غصہ ہی نکالتا رہے، کبھی عوام پہ، کبھی حکمرانوں پہ، کبھی سیاستدانوں پہ، کبھی رشتہ داروں پہ، کبھی کسی سے، کبھی کسی پہ۔ یہ غصے کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے پی جانے والے اللہ کو یہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو غصہ آتا ہے، اور آتا بھی ٹھیک ہے، اور وہ غصہ نکالنے پہ قادر بھی ہے، کسی نے کوئی غلطی کی ہے نا تو غصہ نکال سکتا ہے، اس کو جناب سزا دے سکتا ہے، سبق سکھا سکتا ہے، قادر ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، چودھری بندہ ہے۔ لیکن فرمایا یہ غصہ نکال تو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے غصہ پی جاتا ہے۔ نکالنے والا تو ہر کوئی ہے، پی جانے والا ہے، غصہ پی جاتا ہے، غصہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا انعام دیں گے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے محشر کے میدان میں اس بندے کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آفر پیش کریں گے، پیشکش کہ میرے بندے تم میری خاطر غصہ پی گیا تھا، آج یہ تیرے سامنے ساری حوریں کھڑی ہیں، جنت کی حوریں، ان حوروں میں سے جس حور کو تو اپنے لیے سلیکٹ کر لے وہی تیری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ تو دنیا میں اپنے غصے کو پی گیا، آج تجھے تحفہ ہے کہ جو حور تو کہے گا نا وہی تیری ہو جائے گی۔ یہ غصے کو پی جانا اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، انتقام لینے والے، دل میں بغض رکھنے والے، جناب دشمنیاں اور کینے پالنے والے، ہر وقت جناب اسی کے ساتھ دماغ ان کا بوجھل رہے، ایسے لوگ نہیں ہوتے، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے۔ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، بندے معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی کسی نے زیادتی کی ہے اور یہ بندہ حق پہ ہے لیکن جھگڑا بڑھ رہا ہے، دوسرا اپنی انا پہ کھڑا ہو گیا، ضد کے اوپر ہی جو ہے وہ اڑ گیا ہے، اور یہ بندہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے الٹا معافی بھی مانگ لی ہے، معذرت بھی کر لی ہے، حق پہ بھی ہے۔ فرمایا اس نے اپنی انا قربان کی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹیڈ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا زعیم، میں اس بندے کے لیے ضمانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ یہ معاف کر دینا چھوٹی صفت نہیں ہے محترم بھائیو، یہ ہیں جنتیوں کی نشانیاں، وہ اللہ سے ڈرنے والے، ہر حال میں خرچ کرنے والے، اور محترم بھائیو وہ غصوں کو پی جانے والے، اور وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ناراضگی ہو جائے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو کبھی نہیں بلایا، مرنا جینا ہی ختم کر دیتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر ہماری لڑائیاں طول پکڑ جاتی ہیں۔ محترم بھائیو، اخلاق کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معیار بتایا ہے۔ اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا سل من قطعک، اخلاق کا معیار یہ ہے تو اس کے ساتھ رشتہ ملا جو تیرے ساتھ رشتہ توڑتا ہے۔ اس نے رشتہ داری توڑ دی ہے، اس نے رشتہ داری توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، تمہارا اور کو معاملہ کر دیا ہے، سل، تو پھر بھی اس کے ساتھ جناب رشتہ ملا کے رکھ، تو نے اس کا عدلے کا بدلہ نہیں کرنا۔ سل من قطعک، اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ ظَلَمَكَ، تو اس بندے کے ساتھ احسان کر جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ احسان کر، اچھا سلوک کر۔ یہ ہے محترم بھائیو اخلاق کا معیار۔ فرمایا وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، تو اس بندے کو دے جو تجھے محروم کرتا ہے، اس نے تیرا حق مار لیا، زمین سے حصہ دبا لیا، جائیداد پہ قابض ہو گیا، لیکن تو نے اس کو بھی دینے میں اپنا ہاتھ روکا نہیں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے نا، پھر بھی تو اس کو دے۔ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، یہ اخلاق اسلام سکھاتا ہے کہ مسلمان انتقام لینے والے، غصے والے، قطع تلقی کرنے والے، تعلق توڑ دینے والے، جناب بلانا ہی نہیں ہے، بات چیت ہی بند ہے، کلام سلام ہی بند ہے، مرنا جینا ہی بند ہے، رشتہ داریاں ہی ختم ہے، نہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ کے محسن بندے ہیں اور اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو آؤ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد ہم ان سارے اعمال صالح کو جاری رکھیں، نمازوں کی اسی طرح پابندی رہے، روزوں کا اجر بھی کماتے رہیں، راتوں کا قیام بھی جاری رہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہوتا رہے، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے، اللہ کا ڈر بھی ملحوظ خاطر رہے، اور غصے جو ہے ان غصوں کے پیچھے چلنے کی بجائے غصہ پینے کا اللہ تعالی ہمیں حوصلہ اور جو ہے وہ اس کی توفیق عطا کر دے، اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہند کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، گالیاں دینے والوں کو معاف کر دیا، بلکہ جو پتھر مارتے تھے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے، ہمارے رسول کا اسوہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔